تکبیر، جشن والے نعرے لگائیں، ختم والے نہیں، جشن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ مل کر درود ہدیہ کرے محمد والے محمد۔ فرمانے معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن باطہارت رہے تو محمد والے محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المضی کوكب دری صاحب المقام رفیع المدفون بأرض زکیہ ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ صلوات۔ شمع ولایت کے پروانوں اور باد غدیر کے سرمست مستانوں، آپ آج اس ہستی کے جشن میں مصروف عمل ہیں کہ جس کے نام سے شجرے نکھر جاتے ہیں۔ اور اس کا نام اتنا مؤثر نام ہے، اگر شدید سردی پڑ رہی ہو تو علی علی کرو تو وہ حرارت کا کام دیتا ہے، اور اگر گرمی کی شدت ہو تو علی علی کرو تو وہ ٹھنڈک کا کام دیتا ہے۔ ایٹومیٹک سسٹم ہے۔ اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں عبادت بھی ہے اور عبادت خانہ بھی ہے۔ ہر مذہب میں عبادت کا تصور بھی ہے اور عبادت خانہ بھی ہے۔ عبادت خانہ جو ہوتا ہے وہ جس بھی مذہب کا ہو، ان کی نگاہ میں وہ مقدس مقام ہوتا ہے، وہ پاک جگہ ہوتی ہے، اور عبادت کرنے والے اس میں جائیں تو وہ پاک ہو کر جاتے ہیں، ناپاک نہیں جاتے، منع ہے نہ۔ ہر مذہب عبادت کا تصور بھی ہے اور عبادت خانہ بھی ہے۔ اگر آج تک کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا پیشوا، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا امام
اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی. مولا سلام جس کو زبان اللہ دیا جشن ہے جشن. ختم میں سارے ہلایا کرو اور ہاتھ ساتھ باندھ کے سیریس ہو کے بیٹھو. جشن بنانا ہے. ہاں ہاں اور وہ خوش میں اپنے بیٹے کو دیکھ کے بہت خوش ہوا. چھوٹا سا تھا جب عقیل بھائی اس کو پکڑ کے میں چونکہ جب بھی ادھر ٹائم تھا تو انہیں کا مہمان ہوتا تو کہتے اس کے لیے دعا کیا کرو. تو آج جب میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہ سارا زمانہ یاد آیا. یہ ہوتی ہے تربیت. یہ ہے عقیل کی کمائی جو وہ ماشاءاللہ مولا نے ان کو دے دی. کسی مذہب کا رہنما اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی. ہاں میرے محترم سامعین، اس ماہ رجب میں دو ایسے سوالوں کا اللہ نے جواب دے دیا جو کوئی ملا جواب دے ہی نہ سکتا. کیا ہے کہ سارے حضرات کہتے ہیں یہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ صحیح بول رہے آپ، شرما کر نہ بول رہے، بالکل صحیح ترجمہ آپ کر رہے ہیں. بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر. اور میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے کبھی اللہ اپنے گھر میں رہا؟ بڑی مہربانی بولو. کبھی اپنے گھر میں ٹھہرا رہا رکا؟ تو علماء کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اکبر ساکی؟ اگر وہ گھر میں رہے تو لا مکان نہیں رہتا، وہ لا مکان ہے. اور دوسرا ایک علماء بتاتے ہیں اللہ کا عرش، اور وہ ہے آسمانوں کی بلندیوں پہ. کہتے ہیں وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا تخت ہے. تو میں پوچھتا ہوں کبھی تخت پہ بیٹھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. پھر علماء فرماتے ہیں حضرت اگر وہ تخت پہ بیٹھے تو لا زمان نہیں رہتا. توجہ ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، اگر گھر میں رہے نقوی صاحب تو لا مکان نہیں رہتا، اگر تخت پہ بیٹھے تو لا زمان نہیں رہتا. تو میں علماء امت سے پوچھتا ہوں کہ اگر گھر میں رہنا نہیں تھا تو گھر بنایا کیوں؟ تخت پہ بیٹھنا نہیں تھا تو تخت سجایا کیوں؟ بہت مہربانی، جس کو سمجھے بولو ذرا. تو جب میں ملا سے پوچھتا ہوں تو اچانک میرے ضمیر میں دقل باب ہوتی ہے اکبر ساکی مولا کے گھر کے بارے ملا کیا جانے؟ جس ملا کو اپنے گھر کی خبر نہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ میرے گھر کے بارے کیا جانے؟ تیرے ان دونوں سوالوں کا جواب ماہ رجب میں مل جائے گا. بڑی مہربانی. ایک حصے بسم اللہ تھوڑا آگے آ جائے یار، آگے آ جائے جیسا نہیں محمد آ جاؤ. تھوڑی تھوڑی آگے زحمت فرما لے. جیسا ہے مل کے بیٹھا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو کے بیٹھا کرو. تیرا امام فرماتا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، جب تم ایک دوسرے کو خوش ہو کے ملتے ہو، مولا فرماتے ہیں ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. ہاں خوش ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ملا کرو. تو دونوں باتوں کا جواب اللہ نے کہا ماہ رجب میں مل جائے گا. ایک اس سے نور کو 13 رجب کو اپنے گھر میں اتار کے بتاؤں گا کہ گھر بنایا کیوں، اور دوسرے اس سے نور کے 27 رجب معراج کی شب جوتوں سمیت تخت پہ بٹھا کے بتاؤں گا کہ تخت سجایا کیوں. بہت مہربانی مولا اسلام جی مولا اسلام. اب میں نے رجب کی 13 تاریخ سے پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا. رجب کی 13 تاریخ کی آواز آئی کہ جب آفتاب عالم ماتاب غربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا اور روح سے شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہے تھے. تارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. قطب اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت شام سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی.
کوثر و تسنیم سے زمین کی آپاشی کی گئی، طوبہ کے سرے سے روش کو راستہ کیا گیا، امبر اوش کے سنگریزوں سے پھل چنا گیا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقط پڑے ہوئے، ادھر چاند اپنی سو تھامیوں سے چار چاند لگا ہوا تھا کہ ابھی طالب کے بیت الشرف سے ایک خاتون معصومہ نکل کر خرامہ 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 چلتی ہوئی کعبے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، ارے دار کو چھوڑ کر دیوار کی طرف جا رہی تھی، عالمہ غیر معلومہ تھی، جانتی تھی حیدر آ رہا ہے، شاہ علم کا در آ رہا ہے، در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں حیدر 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 صاحب اب دیکھا نا عزیزوں نے پانی رکھ دیا اکبر ساقی کو پلانے، وہ ساقی کیسا جو خود پیاسا ہو، توجہ ہے نا، اور اس نے تو پھر گرنا ہی تھا نا، پوری سروس میں مولا کے کرم سے 40 سال کی سروس ہو گئی، کبھی ممبر پہ گرمی ہے سردی میری پیاس تو بجھتی ہے لگتی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ جگہوں کے جگ کیسے پی جاتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، گھبرا تو نہیں ہے، ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کرے محمد والے جیسے جی لفظوں کی مالا سے ہمیں پناہ رہے ہیں، بسم اللہ، آپ کے مولا سلامت رہے، جی بیٹا سلامت رہے، اچھا کعبے کی طرف قدم بڑھاتی 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 رکن یمانی کے قریب بیت اللہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے واہ یا علی، یہ تیری ہی اماں کو شرف حاصل ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کر دے، اللہم انی مومنتم بے وجاقا من عندکا کل کتب و رسل، یعنی کہ اماں کے دعویٰ اگر کسی اور کی ماں نے یہ جملہ کہا ہو اور کہتی ہے ہم ایمان لائی ہیں، علی کی ماں کہتی میں ایمان رکھتی ہوں، ہوئے 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 بڑی مہربانی، میں نے جملہ دیا ہے اگر کسی کو لینے کی توفیق ہے تو، ہاں 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 ایمان لاتا وہ ہے جو پہلے بے ایمان ہو، اور ایمان کا اعلان کرتا وہ ہے جو صاحب ایمان ہو، شاباش حیدر ہی یا علی یا علی بسم اللہ بیٹا جیو سلامت رہو، یا علی کی اماں کو شرف حاصل، یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لائی ہوں، کہا میں مومنہ ہوں، میں مومنہ ہوں، ایمان لانے والی نہیں ہوں، ایمان رکھنے والی ہوں، توجہ ہے یا نہیں، میں مومنہ ہوں، جاؤ کا من عند کا کل کتب و رسول، اور ان تمام کتابوں اور رسولوں پر جو تیری طرف سے آئے، اب دعا سنو اور لطف لو، آگے بی بی فرماتی وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِكَ، اور تجھے میں واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تجھے قرآن کا واسطہ دیتی ہوں، تورات کا دیتی ہوں، انجیل کا دیتی ہوں، زبور کا دیتی ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے، موسیٰ کا دیتی ہوں، عیسیٰ کا نہیں کہا، تجھے اس کا واسطہ ہائے 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 جو میرے پردہ عصمت میں تیری امانت ہے، آگے جملے سنو، اور جو جشن کے لیے آیا اور جو جشن میں سو گیا اور اکبر ساقی پڑھ رہا اور پھر سو جائے، اس کا مقدر سو جائے، کسی میں گلہ نہ کرے، آگے بی بی فرماتی ہے وَيُكَلِّمُنِي فِي وَحْدَتِي، تجھے اس کا واسطہ جو تنہائی میں میرے ساتھ کلام کرتا ہے، کہاں بیٹھے ہو بھائی، اور کہاں بیٹھے ہو، تجھے اس کا واسطہ جو تنہائی میں میرے ساتھ کلام کرتا ہے، وَيُونِسُنِي فِي وَحْشَتِي، بھائی مصطفیٰ جو وَيُونِسُنِي فی واسطی، اور جو پریشانی میں میرا یونس ہے، غمخوار ہے، تجھے اس کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما،
او 14ویں صدی کا کم مکر ملا، تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کی اپنی اماں بھی جب تک علی کو وسیلہ نہ بنائے، بولا سلام، علی کی اپنی اماں بھی جب تک علی کو اپنا وسیلہ نہ بنائے، جب اس کی مشکل حل نہیں ہوتی تو کسی اور اماں کی مشکل کیسے حل ہوتی؟ سلامت مولا سلام، جیو سلامت، مولا آپ کو خوش رکھے یار، سلامت رہو، جو علی کی خوشی میں خوش ہو سدا خوش رہو، جتنا جی چاہو اتنا جیتے رہو، بڑے خوش قسمت ہو۔ علی کے نام پہ خوشی آئے تو ماں کو یاد کر کے اماں کا شکر یاد آئے۔ تیرے شیوہ امام فرماتے ہیں جتنا جتنا کسی کی ماں کی شرافت کا معیار بلند ہوتا اتنا اتنا اسے علی کا نام اچھا لگتا ہے۔ والا سلام، بسم اللہ بسم اللہ، یا علی یا تجھے اس کا واسطہ، میں مشکل آسان فرما۔ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ صاحب مشکل تھی وہ جو ہر عورت کو وقت ولادت بچہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں عقل سے کام لو، بی بی کہہ رہی ہے مولود کا واسطہ، تو مولود اسے کہتے ہیں جو پیدا ہو چکا ہو، جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو شکم مادر میں اسے جنین کہتے ہیں، بچے کو ولد کہتے ہیں، جو پیدا ہو چکا اسے مولود کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتے کیا مشکل تھی؟ میں کہتا ہوں مشکل سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک مشکل کشا کے دروازے پہ جھکو گے نہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ مشکل یہ تھی کہ اس وقت حضرت عیسیٰ کی شریعت رائج تھی، توجہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کی ماں کی سیرت یہ ہے کہ اسے جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا ہٹا دیا، ہٹایا نہیں ہے، نکالا ہے۔ ہٹانا اور ہوتا ہے، نکالنا اور ہوتا ہے۔ ہاں بیت المقدس کے اندر تھی حضرت عیسیٰ کی ولادت جب وقت آیا تو اللہ نے کہا مریم نکل جا، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، مریم جہاں سے اب نکل جاؤ، میرا اللہ کہاں جاؤں؟ کہا درختوں کا سہارا لے مگر میرے گھر سے نکل جا، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جا۔ نکل گئی مریم۔ تو اب سیرت مریم کیا ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر نہ جائے، مگر یہ جو آنے والا بچہ ہے یہ ماں سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے ماں میں نے ظہور نہیں فرمانا الا فی جوف الکعبہ، بڑی مہربانی بڑی مہربانی، میں نے کعبے کے سنتر میں جانا ہے۔ اب بی بی کہتی ہے میرا اللہ تجھے اسی کا واسطہ جو میرے ساتھ کلام کرتا ہے، اب سیرت مریم پہ چلوں یا اس بچے کی مانوں؟ آواز قدرت آئی، دیوار کعبہ پھٹی کہ تو پابند مریم نہیں ہے، یہ عام نہیں، یہ حق کا امام ہے۔ بسم اللہ۔ اگر میں سوچا کرتا تھا ایک بات، جب میں ادھر تھا تب بھی، اور شیعہ ہونے کے باوجود بھی میری ایک طرف تھی کہ میرا اللہ محبوب تو تیرا محمد ہے، توجہ ہے، سب نبیوں کا سردار ہے، کیا اچھا نہ ہوتا کہ تو اپنے محبوب کو اپنے گھر میں پیدا کرتا؟ گھبرا گیا۔ میں نے کہا میں نے تو شیعوں کا جائزہ لے لیا، یہ تو اتنا ہی خوش ہوتے جتنا علی کے لیے خوش ہے، اتنا ہی مصطفیٰ کے لیے خوش ہوتے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں، مگر سمجھ آتی کہ تیرا محبوب تیرے گھر میں آ گیا۔
تو جب پھر میں نے غور کیا کہ یہ ہوا کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ سمجھاؤں گا اور آپ سے دعا لے لوں گا کہ مولا کا بیت اللہ میں آنا وجہ کیا ہے۔ میرے دوستوں وجہ یہ ہے کہ جو حضرات حج پہ گئے وہ تو میری گواہی دیں گے، اور میں 28 کو پھر انشاءاللہ 22 جنوری کو جا کے 28-25 رجب کے میں سے مدینہ پڑھوں گا۔ اور جب میں حج پہ گیا پہلی بار تو میں نے نقوی صاحب ایک جگہ دیکھی جو کتب خانہ تھا، لائبریری پر، اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا مقام مولد نبی، کہ نبی کی ولادت کی جگہ۔ میں رک گیا، میں نے وہاں کے متولی سے پوچھا کہ کیا بی بی آمنہ لائبریری میں تشریف لائی تھی؟ یہ کتب خانہ تھا جب حضور کی ولادت ہوئی، اس لائبریری میں ہوئی؟ چلا لائبریری تو بعد میں بند۔ میں نے کہا پھر کیا ادھر کوئی ہاسپٹل تھا، شفا خانہ تھا؟ کہتے اللہ نہیں۔ جنگل تھا، کیا تھا؟ کہتے بیت تھا۔ تو میں نے کہا کس کا بیت تھا؟ توجہ ہے؟ وہ کون ہے اللہ کا نیبر جس کا گھر اللہ کے گھر کے اتنا قریب؟ توجہ ہے نا؟ وہ بندہ کون تھا؟ تو کہنے لگے بیت ابی طالب۔ توجہ چاہتا ہوں، ابی طالب کا گھر تھا۔ پھر تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا کیوں؟ حضور کے اپنے والد کا گھر نہیں تھا۔ توجہ ہے نا؟ یہاں ولادت کی وجہ کیوں؟ کہتے ہیں صاحب وجہ یہ بنی، یہ پڑھی کتاب کہ جب یہ نور حضرت بی بی آمنہ کے پاک پردے میں آیا تو یہود و نصارہ کی عورتیں اسے ان کے تعاقب میں ہو گئی، اس کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی ختم کریں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا بہن فاطمہ بنت اسد سے کہ بہن یہ حالات ہیں، میں یہودی عورتوں کی جو موومنٹ دیکھتی ہوں، حرکات، مجھے خطرہ ہے۔ جب تک یہ نور میرے شکم میں نہیں تھا کوئی پرابلم نہیں تھی، اب یہ میری طاق میں ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جب یہ نور ظہور فرمائے تو کوئی ایسا گھر، ایسی جگہ ہو جہاں مجھے خطرہ ایک ذرہ برابر نہ ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب بی بی فاطمہ بنت اسد نے حضرت عبد المطلب سے ذکر کیا۔ حضرت عبد المطلب جو اچھے سسر ہوتے ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بیٹی سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے، یہ نہیں کہا کہ آمنہ کو بلاؤ، دونوں ہاتھ بی بی آمنہ کے سر پہ رکھ کر سر چوم کر کہا کہ بیٹی پورے مکہ میں تو بتا وہ کون سی جگہ ہے جہاں تجھے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ میں جشن علی پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں، وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تجھے خطرہ نہ ہو۔ بی بی نے فوراً کہا بس مجھے وہ جگہ چاہیے کہ میرے پاس فاطمہ بنت اسد ہو، گھر کے اندر فاطمہ بنت اسد ہو، گھر فاطمہ بنت اسد کے شوہر کا ہو، پھر مجھے پرواہ نہیں ہے چونکہ اس کے گھر کے اندر منافق کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی مشرک ہے نہ منافق ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو اپنے لال کو دیکھا، ابو طالب کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو کہا ابا حضور فکر نہ کر، کسی کی جرت نہیں کہ تیرے بیٹے کے گھر کے در سے سر جھکائے بغیر گزرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ جو گزرتا ہے سر جھکا کے گزرتا ہے اور ڈر کے گزرتے ہیں کہ یہ ابو طالب کا گھر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا اب میری سمجھ میں آیا کہ جب حضور کی ولادت تشریف آوری ہوئی نا ابو طالب کے گھر میں تو اللہ نے کہا میرا قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو میرا محبوب میرے ابو طالب کے مجھ پہ، میرے دین پہ، توحید پہ احسان ہے، تو ابو طالب فکر نہ کر، میرا محبوب آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں۔ سلام سلام سلامت کے علی صاحب جیو بسم ملک ہے علی، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔
اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کا بیت اللہ میں آنا یہ کمال علی نہیں ہے، یہ علی کے ابا کے احسان کا بدلہ ہے۔ کوئی کسی کا نالی پہ نالی کے ابا پہ احسان نہیں، احسان کا بدلہ ہے۔ توجہ ہے تو بھی آ گئی، دیوار کعبہ کانپنے بھی لگی اور پھٹ گئی۔ اچھا ایک خطیب ہمارے گزرے پاکستان، بہت بڑے خطیب، خطابت ترستی تھی کہ زیدی صاحب مجھے میرے جملے ادا کر، علامہ ظفر زیدی صاحب۔ ان سے کسی نے کہا کہ قبلہ تالے پہ بھی تو معجزہ ہو سکتا تھا، دروازے کی طرف آتی تالا ٹوٹ جاتا، توجہ ہے؟ تو دیوار کو پھاڑنے کا اتنا تکلف اللہ نے کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے اگر تالا ٹوٹ جاتا نا تو میرے اس گھر کا کبھی تالا سلامت نہ رہتا، لوگ تالے توڑتے ہی رہتے۔ توجہ ہے؟ بڑی مہربانی، سلامت رہے یارو مولا کرو جشن میں۔ پھر لوگ اس گھر کا تالا رہ نہیں نہ دیتے، جس کا جی چاہتا تالا توڑتا، کہتا جی ٹوٹ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اسپیشل انتظام کر کے۔ اور دیکھیں دوسرا، اگر دروازے کی طرف تالا ٹوٹ کے بی بی اندر چلی جاتی تو لوگ سمجھتے کہ فاطمہ بنت اسد کو ضرورت تھی کعبے کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ بی بی کو ضرورت تھی بیت اللہ کی، بیت اللہ کی دیوار کا پھٹنا اور آواز کا آنا، ادخلی یا فاطمہ، اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ کو ضرورت نہیں ہے، علی کی اماں کی کعبے کو ضرورت ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جیو، سلامت 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 سلامت۔ اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، شاباش شاباش، اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، نشان باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ چکا ہوتا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں سوئے کعبہ کو دیکھ کر محسن، واہ واہ، جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتا تو کیا ہو؟ واہ 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 واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ اور آپ کو سلامت، بہت خوبصورت بات ہے، توجہ فرما۔ اچھا میں اب آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دیوار کعبہ کام بھی رہی ہے، پھٹ بھی رہی ہے۔ اب یہ صورتحال کوئی دیکھے تو کامن سینس کیا کہتی؟ خطرہ ہے، بچ جائے، ایسا ہے نا؟ ہاں، کام بھی رہی تھی اور پھٹ بھی رہی تھی۔ چیلنج ہے اکبر ساکی کا قیامت کی صبح تک، کائنات کی کسی کتاب سے کوئی دکھلائے کہ علی کی ماں کا قدم رکا ہو یا پیچھے ہٹی ہو، توجہ ہے، یا گھبرائی چکے، جانتی تھی کہ اس وقت میرا لال ہے میرے شکم میں، تو ماں کی ہر ادا کا اثر اس بچے پہ پڑتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، آج اگر ایک لمحے کے لیے بھی رک جاؤ گی تو میرے شکم میں فلار نہیں ہے بلکہ حیدر کرار ہے۔ بولو سارے مل کے حیدر حیدر حیدر، جیو 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 حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مرد بھی اگر دیواریں شک دیکھے تو ہٹ جائے، مگر بالکل آگے بڑھتی جا رہی ہے تیری ماں یا علی۔ واہ واہ، آگے بڑھے بی بی، اندر چلی گئی، دیوار کعبہ پھر بند ہو گئی، کب کبھی ختم ہو گئی، پورے کعبے کو سکون آ گیا۔ جب روح آ جائے تو جسد کو سکون آ جاتا ہے، کعبہ ساکن ہو گیا، سکون میں۔ اب 3 دن کا گیپ ہے، ایک دن بھی کوئی معتبر ذمہ دار خاتون اگر گھر سے غائب ہو جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے، تو پورے محلے میں ہلچل مچ جاتی۔ اور یہ خاتون کوئی عام تو ہے نہیں،
بلکہ کفیل نساء ہے، عرب کی عورتوں کی کفیل ہے، کفالت کرنے والی، جسے روٹی چاہیے اسے روٹی دے رہی ہے، جسے پیسے چاہیے پیسے دے رہی ہے۔ اور یار علی ایسے تو نہیں اتنا بڑا سخی بنا، ہاں کچھ دودھ کی تاثیر ہے، کچھ بابا کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اتنی بڑی سخی خاتون ہے، 3 دن کا گیپ ہے، ایسی تو ہے نہیں کہ میدان میں چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ ہو، گھر میں رہے تو کوئی پرواہ نہ کرے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہیں یار اس کو چھوڑو، وہ تو کبھی میدان میں کبھی گھر میں، توجہ ہے؟ مہربانی میں کچھ کہہ رہا ہوں جس کو سمجھ آ رہی ہے، یہ تو ابو طالب کا حرم ہے، بنی ہاشم کی ناموس ہے، عبد المطلب کے عشیرہ کی ناموس ہے فاطمہ بنت اسد۔ 3 دن کا گئے، ہر کوئی پریشان، مطمئن ہے تو دو، یا محمد یا ابو طالب۔ 3 دن حکم ہوا، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ او میرے محبوب، حیدری آؤ، مجھ سے مانگا تھا نا، میرے گھر سے سلطانا نصیرا لے جاؤ۔ حضور تشریف لائے، چچی اماں مبارک ہو۔ بی بی نے بہت دھیمے سے لہجے میں کہا، بیٹے خیر مبارک۔ کہا چچی اماں عرش فرش پہ خوشیوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، توجہ ہے؟ عرش اور فرش پہ خوشیوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، ملائکہ مرسلین خوشیاں منا رہے، اللہ خوش ہے، آپ کے دھیمے لہجے سے میں تو پریشان ہو گیا۔ کہا بیٹے، میرے بیٹے خوش تو میں بھی، مگر یہ جب سے آیا ہے نا تیرا بھائی، اس میں زندہ رہنے والے بچوں کے آثار نہیں۔ کہا چچی اماں کون سے آثار نہیں؟ کہا جب سے آیا آنکھیں نہیں کھول، توجہ ہے؟ بڑی مہربانی، جاگنا جشن پڑھ رہا ہوں، اور گھور کے نہیں دیکھنا، محبت سے دیکھنا، توجہ ہے؟ گھور کے نہیں دیکھنا، پیار سے دیکھنا، محبت بڑی نگاہوں سے۔ آج خوشی ہے نا، خوشی پیغمبر نے جب دیکھا تو یا علی آنکھیں کھولو، ادھر آفتاب رسالت کی چھوٹ پڑی، علی کی آنکھیں کلی کی طرح کھلنے۔ کہا چچی اماں کلی کھلتی نہیں جب تک اس پہ آفتاب کی شعاع پڑتی۔ اچھا پھر جہاں جملہ ہے خطیب آل محمد کا، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شیعہ نبی کے فضائل نہیں پڑھتے، علی کے فضائل پڑھتے، کہتے لو سنو، علی کی ولادت پڑھتے ہوئے ایک نبی کے فضائل کا جملہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جسے دیکھتے ہی علی جیسے جلی کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ مہربانی سلامت رہے، بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت ہے نا۔ علی جیسے جلی کی بھی جسے دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں، اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ آنکھیں کھل گئی۔ کہا چچی اماں، اب بی بی کو بڑا حوصلہ ہوا، اب ہلکی سے مسکرائی بھی، اور کہا کہ دودھ بھی نہیں پیا، 3 دن ہو گئے، مجھے جنت سے سب کچھ آ رہا، میں کھا رہی ہوں، اور یہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ بھائی دودھ کیوں نہیں پیتے ہو؟ علی نے کہا آقا میں گواہ آپ کا بن کے آیا ہوں یا اماں کا؟ توجہ ہے؟ مہربانی، گواہ آپ کا بن کے آیا ہوں، کیا نہیں سر اٹھانا، یا اماں کا؟ کہا گواہ تو میرے ہو، تو کہا پھر گواہ کا خرچہ بھرا اماں کے ذمہ نہیں ہوتا، مدعی کے ذمہ ہوتا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، سلامت۔ کہا پھر دہن اقدس کو کھولو۔ علی نے دہن اقدس کو کھولا، توجہ ہے؟
اللہ کے رسول نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان علی کے منہ میں رکھ دی. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. آب وحی سے دھلی ہوئی زبان جب علی کے منہ میں رکھی، اللہ کے ولی علی نے نبی کی زبان کو چوسنا شروع کیا. اب جب کچھ دیر گزر گئی تو حضور نے کہا چھوڑو. علی کہتے ٹھہرو، بڑا مزہ آ رہا ہے. توجہ ہے یہ نا. ادھر کنکھیوں سے ماں کو دیکھا، کہا اماں گواہ رہنا، آج اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے اللہ کے ولی کو زبان دے دی ہے، اور شریف زبان دے کے بکرا نہیں کرتا. ہو گئی جیو 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 حیدری حیدری. مولا سلامت. جیسے ہو گئے نا چچی اور پرابلم. اب بی بی کو بہت حوصلہ ہوا، اب پوری خوشی کے ساتھ کہتی ہے وہ تو کوئی اب اتنی بڑی نہیں ہے مگر پوچھ تو لو. توجہ ہے. کہا کیا؟ کہا رویا میں. لو آپ کو پتہ ہے میری خطابت میں کوشش کرتا ہوں کہ عمدہ طریقے سے بات بھی سمجھ میں آ جائے. توجہ ہے اور تہذیب و تمدن بھی قائم رہے. رویا نہیں. یعنی کیوں نہیں روئے؟ کہا آقا یہ تھا تنہائی کا عالم، اور تنہائی کے عالم میں نے آرام سے جملہ کہنا نہ کوئی سمجھا کوئی بات نہیں، مگر میں توقع نہیں کر سکتا کہ معرفت علی ہو اور پھر سمجھنا آئے. بھیا میں تھا تنہائی کے عالم میں اپنی ماں کا ساتھی، تو بلا ساتھی ہو کر رونا بھی کوئی شرافت کی بات. مولا سلام مولا سلام مولا سلام یا جیو سلام. بھائی وہ سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو. واہ بھائی واہ، سلام ہے، سلام ہے آپ کو. ماشاء اللہ، شاباش شاباش. سلامت رہے آپ سارے، سلامت رہے سلامت رہے سارے. ہاتھ اٹھا کے دادا مشکلم بکشا علی مشکلم بکشا. آپ نے خوب سمجھا، آپ نے خوب سمجھا. سلام ہے آپ کی عظمت. شاباش. اچھا یہ ہوگی بات. اب مجھے وقت تو بتایا نہیں گیا مگر میں پڑھ لوں جیسے تھوڑا سا. اب دستور ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہو اس کے نقش و نگار گھر والوں جیسے ہی ہوتے ہیں. توجہ ہے. ہمارے پاکستان میں پنجاب میں یا تو بچہ ننیال کے گھر پیدا ہوتا ہے یا ننیال کے گھر. اگر ننیال میں پیدا ہو تو خالائیں دیکھتی ہیں تو وہ جب اگر خوبصورت ہو تو سبحان اللہ کھینچ کھینچ کے سارا اپنی طرف لے جائیں گے. ماشاءاللہ کشادہ پیشانی نانے جیسی، موٹی آنکھیں ماموں جیسی، پتلی انگلیاں چھوٹے ماموں جیسی. توجہ ہے نا. سارا اپنی طرف لے جائیں. اور اگر دنیال میں پیدا تو بوبھیے ہوتے ہیں، وہ کہیں گے ماشاءاللہ سادہ ہے سادے دے گیا ہے، ماشاءاللہ کلائیں دادا جیسی ہے، اور چہرہ ماشاءاللہ تایا جیسا. یہ سارے کا سارا وہ چچا جیسا. توجہ ہے سارا اپنی طرف. مگر یہاں کیا ہے؟ یہ بچہ پیدا ایسے گھر میں ہو گیا جو لم یلد ولم یولد ہے، جس کا نہ ددیال ہے نہ ننیال ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا محبوب تجھ سے بڑا کائنات میں کوئی صادق نہیں. آج ذرا میرے گھر میں آنے والے بچے کے نقش و نگار بتا. بڑی مہربانی. ذرا بتا کیسا ہے، دیکھ اور بتاتا جا کیسا ہے. چہرہ دیکھا تو کہا پالنے والے تیری کبریائی کی قسم چہرہ تو وجہ اللہ ہے. بولو اگر تجھے سمجھ آ رہے، بولو اگر تجھے سمجھ آ رہے. بڑی مہربانی. پالنے والے کی قسم چہرہ تو وجہ اللہ ہے. کہا میرے محبوب ذرا اور آگے بڑھو، آنکھیں دیکھو.
آنکھیں دیکھی کہا پالنے والے آنکھیں عین اللہ ہے، بڑی مہربانی سلامت رہے، آنکھیں عین اللہ ہے، کہا اور آگے بڑھو، ذرا کانوں پہ نگاہ کرو، چوم کے کہا تیری کبریائی کی قسم کان حسن اللہ ہے، بڑی مہربانی کان حسن اللہ ہے، کہا میرا محبوب ذرا اور آگے بڑھو، زبان بتاؤ کیسی ہے، کہا کیا کہنے زبان کے لسان اللہ ہے، بڑی مہربانی کہا اور آگے بڑھو، ذرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ، پیغمبر نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، علی نے پوری قوت ید اللہ سے جب محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑا، کہا پالنے والے ہاتھ ید اللہ ہے، کہا میرا محبوب گواہ ہو جا یہی ولی اللہ ہے، بولو بولو حیدر 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 بسم اللہ مشکل مولا سلام آپ جی سلام مولا سلام صدا جی، اب جب سارا کچھ بھول گیا تو پیغمبر کہتے ہیں دعائیں میں نے مانگی دے کر پھر سارا لے گیا، توجہ ہے یا نہیں؟ جلدی سے کہنے لگے لحم کا لحم یا علی، دموں کا دم یا علی، روح کا روح یا علی، جسموں کا جسم یا علی، محبوں کا محب یا علی، عدووں کا عدو یا علی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب بار بار یا علی اللہ کے گھر میں گھر اللہ کا علی علی ہونے لگی تو میں کہتا ہوں 14ویں صدی کے ملاؤ، سنت رسول پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والوں، وہ سنت کو بھول گئے جو اللہ کے گھر کے سنٹر میں نبی نے قائم کی ہے۔ علی کو مولا سمجھ کرنا صحیح، سنت محمد سمجھ کے 5 بار اپنی مسجد میں کیا کر یا علی 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 یا علی۔ بس بھائی بڑی مہربانی، فضائل کا آخری جملہ، فضائل کا آخری جملہ، ولایت علی کا آخری جام، ولایت علی کا آخری جام۔ جب ہی ہو گیا آدھا لے گیا خدا، بقیہ لے لیا مصطفیٰ نے، آدھا مصطفیٰ کا آدھا خدا کا۔ علی ہنسنے لگے، خوش ہو گئے۔ علی نے کہا میری تو ہوگی موجے، اب میرا دشمن آدھا خدا کا آدھا مصطفیٰ کا، توجہ ہے یا نہیں؟ اب جو بھی علی سے عداوت کرے یا وہ خدا کا دشمن ہے یا مصطفیٰ کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہو تو بھی لعنتی ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہو تو بھی لعنتی ہے۔ اسلام کی شمشیر کا جوہر علی، کعبہ ہے صدف جس کا وہ گوہر علی، جس بی بی کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، اللہ ارے اس بی بی کا شوہر علی، مل کے نعرہ حیدری